اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا گمان کیا تم نے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ نہیں ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور نہیں بنائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ مؤمنین کے سوا، ولیجہ بھیدی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار اس سے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں آواز سے مشرکین کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم، وہ گواہ ہیں اوپر اپنے نفسوں کے ساتھ کفر کے، اولئک حبطت اعمالہم، وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کی نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور ادا کی زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس شاید کہ وہ ہوں ہدایت پانے والوں میں سے، قریب ہے کہ یہ لوگ ہوں ہدایت پانے والوں میں سے۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا کافروں سے جنگ کرو، کیوں کرو، اس کے اسباب بیان ہوئے تھے کہ پہلا سبب وہ عہد شکنی کی انہوں نے، دوسرا طعن کیا تمہارے دین میں، اور تیسرا سبب تھا انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پہل تم سے کی، ابتدا جنگ کی تم سے کی۔ تو آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبب بیان کیا، جہاد کا، سچ اور جھوٹ کا گویا کہ فرق، حق اور باطل کا فرق ہو جائے، کھرے کھوٹے کو اللہ تعالیٰ جدا جدا کر دیں، اصل اور نقل کو الگ الگ کر دیں، پکا اور کچا جدا جدا ہو جائیں، پکے الگ ہو جائیں، کچے پیچھے رہ جائیں، مومن کافر کا پتہ چل جائے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، پکا کون ہے، کچا کون ہے، حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ نہیں ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہیں بنائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا، نہ مؤمنین کے سوا کوئی بھیدی۔ پیچھے ایک آیت گزر چکی، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پہ بطانہ کے الفاظ ہیں کہ ان کو رازدان نہ بناؤ، بےدی نہ بناؤ۔ یہاں ولیجہ کا لفظ ہے کہ ان کو بےدی نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ گویا اللہ تعالیٰ جنگ کے ذریعے فرق کرنا چاہتے ہیں کہ کھرے کھوٹے میں فرق ہو جائے، سچے جھوٹے میں فرق ہو جائے، حق باطل میں فرق ہو جائے، مومن کافر میں فرق ہو جائے، اور مخلص اور غیر مخلص میں فرق ہو جائے، کون ہے دیانتدار، امانت دار، اور کون ہے خائن، اللہ تعالیٰ فرق کر دیں۔ یہ جہاد کا فلسفہ بھی ہے، اور اس وجہ سے جہاد اس وجہ سے بھی ہے، جہاد کا ایک یہ بھی سبب ہے۔ فرمایا کیا گمان کیا تم نے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی
نہیں ظاہر کیا ان کو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے۔ جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں، سب سے بڑا جہاد تو وجاہدہم بہ جہادًا کبیرہ، قرآن پاک کے پروگرام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ بہت ساری تکالیف آتی ہیں، بہت سارے رکاوٹیں آتی ہیں، ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا فرمایا جہاد کبیر ہے۔ اور کبھی جہاد جو ہے وہ جہاد بالقلم ہوگا، کبھی جہاد باللسان ہوگا، قلم کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے، کبھی زبان تقریر بیان کے ذریعے جہاد ہو رہا ہے، اور کبھی جہاد بالسیف ہوگا۔ یہ اقدامی بھی ہے، دفاعی بھی ہے۔ گویا اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے، تمہارا نقصان کرتا ہے، تمہارا دین متاثر ہوتا ہے، تمہارے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، شاعر اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے دشمن، تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو پھر دفاع میں تم تلوار لے کر مقابلے میں آ سکتے ہو، لڑو ان سے۔ حتیٰ کہ اگر وہ لوگ بعد نہ آئیں اور چڑھتے ہی چلے جائیں تو پھر تم اقدامی کارروائی بھی کر سکتے ہو، گویا خود بھی قدم بڑھا سکتے ہو ان کی طرف۔ اور جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جہاد جہد سے، اس کا معنی کوشش ہے۔ کوئی کوشش کبھی قلم سے ہوگی، کبھی زبان سے ہوگی، کبھی ہاتھ سے ہوگی، تلوار سے ہوگی، بندوق سے ہوگی۔ تو اس وقت تک جہاد چلتا رہے گا جب تک اللہ کا کلمہ بلند نہیں ہو جاتا، جب تک دین قائم نہیں ہو جاتا، جب تک امن بحال نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ فرمایا کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ نہیں ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، نہیں بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہیں بنایا انہوں نے اس کے رسول کے سوا، اور نہیں بنایا انہوں نے مؤمنین کے سوا ولیجہ کوئی بھیدی۔ اللہ تعالیٰ خبردار ہے تمہارے اعمال سے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، سورت کی ابتدا میں آپ نے پڑھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان پہنچا مشرکین تک، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور آگے وأذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الأکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ تو مشرکین کہنے لگے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم مسجد حرام میں نمازیں پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس گرمی کی گویا کہ شدت گرمی میں ہم آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کے بستروں کا انتظام کرتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، اور یہ ہمیں گویا کہ یہاں سے نکال رہے ہیں، اور یہ ہماری طرف بیداری کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ آیت اتری ما کان للمشرکین، فرمایا نہیں مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اقرار کرتے ہوئے اپنے نفسوں پہ کفر کا، گواہی دیتے ہوئے اوپر اپنے نفسوں کے ساتھ کفر کے، جب تک وہ کافر ہیں، کفر پہ قائم ہیں، فرمایا ان کا مسجدوں کو آباد کرنا یہ کوئی آباد کرنا نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، نہیں ڈرے وہ کسی سے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ گویا آباد کرنے کا حق ان لوگوں کو ہے جو ایماندار ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، پھر ایمان کے ثمرات میں نماز کا قیام، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو ان کے دلوں میں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہوں ہدایت پانے والوں میں سے۔ گویا مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اصل آبادی مساجد کی ایمان کے بعد نماز کا قیام ہے، نماز قائم کرنا ہے، تلاوت قرآن ہے، اور تعلیم دین ہے، فقہ اسلامی کا گویا کہ حلقہ ہے، اور مسائل کی ریسرچ ہے، ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا ہے۔ اصل یہ ہے مسجد کی آبادی، بیت اللہ کا طواف ہے، مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ہے، یہ ہے مسجد کی آبادی۔ یہ کیا ہے کہ حبل کو بھی سجدہ کرو اور لات کو بھی سجدہ کرو، منات کو بھی سجدہ کرو،
اور باقی بتوں کو بھی سلام پیش کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراؤ اور طواف بھی کرو۔ فرمایا یہ کوئی توحید نہیں ہے اور کوئی یہ عبادت نہیں ہے۔ تو مشرکین کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، کفر پہ قائم رہتے ہوئے وہ اقرار کر رہے ہیں کفر کا، وہ گواہ ہیں اپنے نفسوں پہ ساتھ کفر کے۔ فرمایا ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی حاجیوں کو پانی پلانے کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، کوئی ان کو گویا کہ طواف کا ثواب نہیں ملے گا، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، باوجود اس کے کہ وہ مسجد حرام میں آتے جاتے ہیں، آنے والوں کو ستو گول گول کے پلاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، شرک اور کفر کی وجہ سے فرمایا وہ آگ میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں مسجد کی آبادی کن لوگوں کا حق ہے؟ فرمایا ایمانداروں کا، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، آخرت کے دن پہ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے سوا کسی کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو، فرمایا وہ لوگ زیادہ لائق ہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ ام حسبتم، کیا گمان کیا تم نے، ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، حالانکہ نہیں ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، نہیں بنائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور نہ اس کے رسول کے سوا، نہ مؤمنین کے سوا ولی جابیدی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، نہیں لائق مشرکین کے لیے، نہیں لائق واسطے مشرکین کے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو، شاہدین، گواہی دیتے ہوئے اوپر اپنے نفسوں کے ساتھ کفر کے۔ اولئک حبطت اعمالہم، وہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ وفی النار ہم خالدون، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک وہ آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو جو ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور آخرت کے دن کے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی نماز، وآت الزکاۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہوں ہدایت پانے والوں میں سے۔